شامی کباب کھاتی تھی ایک. پھر دوپہر کے بعد میرا ہوتا تھا 4 بجے یا 5 بجے چائے کا ٹائم، جو میں لازمی پیتی تھی کیونکہ میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی. تو میں پلیٹ تھوڑی اونچی رکھ لیتی تھی تو اس پہ آئل اس کا نکل جاتا تھا. تو جو سالن میٹھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اگر مجھے کوئی 1 کلو رسگلے بھی دے دیتا تھا ایک ٹائم پہ تو میں کھا لیتی تھی. السلام علیکم، ویلکم ٹو لائف اسٹائل فٹنس. دوستو کیسے ہیں آپ لوگ، کیا حال ہے؟ بڑے دنوں بعد آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. ایکچولی ہوا یہ کہ کچھ دنوں سے میں اس چینل پہ بالکل ویڈیو نہیں بنا رہا تھا. میں بنا رہا تھا اپنے دوسرے چینل پہ جو کہ میں نے ولاگس کا چینل شروع کیا ہے. بائی دا وے آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا. اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی اپنی وائف کی ویٹ لاس ٹرانسفارمیشن. لوگوں نے بڑی پسند کی، بڑا زبردست رسپانس آیا. اس کے بعد میں نے اس پہ ایک ویڈیو شیئر کی، میری بیگم نے اس پہ چھاپا مارا تھا، اور اسی ویڈیو کے بیچ میں میں نے ایک کلائنٹ کی ٹرانسفارمیشن شیئر کی جنہوں نے تقریباً 12-13 کے جی وزن کم کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان کا ڈائٹ پلان کیا تھا وہ تمام چیزیں نہیں بتائیں. تو وہ ویڈیو وہاں پہ پڑی ہے، آپ چاہ کے وہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن آج اس کلائنٹ کی میں کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ آپ تھمبنیل پہ دیکھ کر بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، پٹھان فیملی سے ہیں، اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہیں، اپنی پکچرز نہیں دکھانا چاہتی، لیکن اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے وزن کم کیا اور اتنا زبردست انہوں نے ڈائٹ پلان فالو کیا. آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زبردست لگے گا. میں ان کی پوری ٹرانسفارمیشن آپ کے ساتھ کیسے شیئر کروں گا. ڈاکٹر سعدیہ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، انہوں نے وائس نوٹس منگا کے وائس نوٹ شیئر کر دیے تھے. مجھے یہ اسٹائل بڑا اچھا لگا نا، تو میں نے سوچا 2 میسیجز آ گئے، تو میں نے سوچا آپ سے بھی اسی طریقے سے شیئر کیا جائے. تو میں ان کے وائس نوٹس پلے کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، آپ پورا کا پورا ڈائٹ پلان سنیں، کیا کھایا، کیا نہیں کھایا، کیسے کھایا، کب کھایا، اتنی جلدی اتنا سارا وزن کیسے کم کیا. ٹھیک ہے، میری ویڈیوز دیکھی، میرا ڈائٹ پلان فالو کیا، یہ تمام چیزیں آپ سنیں. میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں، لیکن پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ میرا وہ دوسرا والا چینل لازمی فالو کر لیں، لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پہ بڑے زبردست ولاگز بنا رہا ہوں، کچھ فوڈ کی ریسیپیز کے حوالے سے بھی چیزیں بناؤں گا. ٹھیک ہے، تو آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. ان کا نام میں آپ کو نہیں بتانے والا، لیکن آپ یہ سنیں کتنا زبردست ہے. السلام علیکم خاور بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے خاور بھائی، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے بہت اچھا ویٹ لوز کیا، جو میرا بہت بڑا ڈریم تھا. بہت شکریہ. لیکن میں پٹھان فیملی سے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان اس چیز کو نہیں کرتے. لیکن وہ ہے کیا کہتے ہیں، میں نے بہت اچھا آپ کے پلان سے ویٹ لوز کیا ہے. میں بہت موٹی تھی، میں خود ایک بیوٹیشین ہوں، سیلون ہے. اب جو بھی میرا کلائنٹس آتا ہے، جو بھی کوئی آتا ہے، وہ یہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ میں اتنی پتلی کیسے ہوں. میں نے تقریباً 10 سال سیلون کیے اپنے ایج میں، لیکن میں اتنی کمزور نہیں تھی. جن لوگوں نے مجھے دیکھا تھا سب نے موٹاپے پہ دیکھا تھا، لیکن ابھی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ واقعی میں حیران ہوتے ہیں کہ میں کیسے کم ہوئی ہوں. کیا بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کی صرف کچھ ٹپ وہ کی تھی. میں نے اس طرح پراپر ڈائٹ نہیں کی ہے. میں نے ایک ٹائم کا لازمی کھانا کھایا رات کا، لیکن وہ چکی کا آٹا میں نے کھایا، اور باقی براؤن بریڈ اس طرح 2-3 دن کا ناشتہ الگ اور 2-3 دن کا الگ جو آپ بتا رہے تھے وہ کیے. کافی پی ہے، اور ساتھ میں سونف اور ادرک اور یہ قہوہ پیتی تھی. بہت کم ہوئی ہوں. جو میرا ایک بہت بڑا خواب تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن ابھی میں نے 4 kg اور کم کرنا ہے. میں نے 60 پہ آنا ہے. ابھی میں 64 ہوں، 77 سے 64. 77 سے 64، آپ سوچیں 77 سے 64 13 کے جی ہوتا ہے. آئیے میں ان کا کمپلیٹ ڈائٹ پلان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈائٹ کیا کیا کی. مجھے میرے پاس وہ بھی وائس نوٹس ہیں، 1 سیکنڈ رکیں ذرا، مجھے ڈھونڈنے دیں. یہ دیکھیں کافی لمبا وائس نوٹ ہے، لیکن میں پورا سناتا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہ سنیے. بہت اچھا تھا میرا ڈائٹ پلان، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، بس ایزی سا تھا. میں نے اس کو بہت انجوائے کیا. ڈائٹ پلان کو جس طرح تھا، میں صبح اٹھ کے نہار میتھی دانے کا پانی لیتی تھی، اس کو رات کو بھگو کے صبح اس کو تھوڑا سا گرم کر کے پی لیتی تھی. پھر نماز وغیرہ پڑھ کے میں سو جاتی تھی. پھر اس کے ایک آدھے گھنٹے کے بعد جب میں اٹھتی تھی تو یا 1 گھنٹے کے بعد اس کے بعد میرا ناشتہ ہوتا 7:30 یا 7:45. اس ناشتے میں 1 کپ چائے لیتی تھی. شوگر بہت کم ہوتی تھی اس میں، نہ ہونے کے برابر. جتنے میری فنگر ٹپس پہ آتی تھی وہ میں ڈال لیتی تھی اس میں. 2 براؤن بریڈ کے سلائس، 3-4 دن براؤن بریڈ کھاتی تھی، 1-2 دن انڈا کھاتی تھی اس طرح. اور اگر پھر براؤن بریڈ انڈے میں کچھ اویلیبل نہ ہوتا میرے پاس تو اس ٹائم میں روٹی کا 1/4 حصہ کھاتی تھی چائے کے ساتھ بس. اس کے بعد کیونکہ میں سیلون جاتی ہوں، پھر میں سیلون آتی تھی. سیلون آنے سے پہلے گھر میں قہوہ بناتی تھی. اس میں سونف اور زیرہ، اجوائن اور یہ تلسی جو ہوتی ہے جس کو ہمارے پشتو زبان میں کشمالو بولتے ہیں، تو اس کے پتے ڈال کے وہ میں 1 بڑا مگ پی لیتی تھی.
اس کے بعد میں آتی تھی سیلون 10:30 اس طرح. جب آتی تھی سیلون تو اس میں میں اپنا ادھر ادھر کا کام وغیرہ ختم کر کے پھر 11-11:30 بجے میں بلیک کافی پیتی تھی. ایک کپ گرم پانی میں 1 ٹی اسپون ڈال کے وہ پی لیتی تھی. وہ جو آئس کریم والا ٹی کی طرح ٹی اسپون ہوتا ہے وہ. اس کے بعد میرا کیونکہ اکثر میرا کام ہوتا تھا, میری ٹائمنگ کچھ روٹین تھوڑی بہت چینج تھی کھانے وانے کی. کبھی مجھے 1:30 بجے بھی ٹائم مل جاتا تھا, کبھی 2 بجے, کبھی میں کھا بھی نہیں لیتی تھی. میرے پاس اتنا کلائنٹس ہوتا ہے کیونکہ آج کل ہمارے پشاور میں سیزن ہے کام کا. تو اس میں پھر دوپہر میں اگر میں لیتی تھی تو اگر میرے پاس میں گھر سے کوئی فروٹ لے کے گئی ہوں یا میں ایک امرود کھا لیتی تھی یا ایک سیب, بس یہ میرا ہوتا تھا لنچ. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر میں اپنے گھر سے 2 کھیرے یا 1 ٹماٹر یہی کھا لیتی. اگر ان میں بھی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر میں شامی کباب کھاتی تھی ایک. پھر دوپہر کے بعد میرا ہوتا تھا 4 بجے یا 5 بجے چائے کا ٹائم, جو میں لازمی پیتی تھی کیونکہ میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی. وہ بھی میں نارمل چائے پیتی تھی, اس میں نہ اتنا دودھ ہوتا تھا اور نہ اتنی چینی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر میں کچھ بھی نہیں کھاتی تھی, نہ اسنیکس کھاتی تھی, کچھ بھی نہیں. پھر میں رات کو گھر جا کے عام گھر کی ایک چھوٹی سی روٹی کھاتی تھی. چھوٹا سا پیڑا ہوتا تھا اس کا, وہ بھی چکی کی آٹے کی, جو میں نے اپنے گاؤں سے منگوائی تھی اپنے لیے. وہ کھا کے گھر میں جو نارمل سالن بنا ہوتا تھا اس کو میں پلیٹ تھوڑی اونچی رکھ لیتی تھی تو اس پہ آئل اس کا نکل جاتا تھا. تو جو سالن سوکھا ہوتا تو بس وہ میں کھا لیتی تھی. وہ میرا کھانا ہوتا. اور اس کے بعد اگر کوئی چھوٹا موٹا مجھے فروٹ کھانا ہوتا تو میں کھا لیتی تھی, لیکن پھر میں کچھ نہیں کھاتی تھی. پھر میں رات کو لیمن گراس کا کہوا ہوئی, اس میں تھوڑا سا سونف ڈال کے وہ پی لیتی تھی. بس یہ ہے کہ میں پانی پیتی تھی, گرم پیتی تھی اور نارمل پانی, مطلب میں نہیں پیتی تھی عام روٹین پہ روم ٹیمپریچر پہ جو ہوتا تھا. اور لوگوں نے مجھے بہت زیادہ موٹا دیکھا ہوا تھا, بہت زیادہ. مطلب میں اس فیلڈ میں 11 سال سے کام کر رہی ہوں, لیکن 11 سال میں جن لوگوں نے مجھے دیکھا تھا موٹا دیکھا ہوا تھا, اب مجھے سب دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. اور ہاں, میرا گھر اسٹاپ سے گھر دور ہے, تقریباً 30 سے 35 منٹس لگ رہے تھے. پہلے جو میں گاڑی میں جاتی تھی اسٹاپ تک, اب وہ میں جو ہے پیدل, صبح بھی پیدل چلی جاتی ہوں اور شام کو بھی میں پھر جب واپسی میں آتی ہوں تو پیدل آتی ہوں, واک بھی کرتی ہوں. اور ایک مطلب پیپسی کی ایک بوتل پانی کی میں وہ اپنے ساتھ بھر کے رکھ دیتی تھی, وہ میں پیتی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اپنے, میٹھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اگر مجھے کوئی 1 کلو رسگلے بھی دے دیتا تھا ایک ٹائم پہ تو میں کھا لیتی تھی. میٹھا میں نے چھوڑ دیا ہے. چپس وغیرہ, یہ اسنیکس, لیز وغیرہ, یہ میں نے سارے چھوڑے ہیں. باہر جاتی تھی کچھ کھانا وانا کھاتی تھی, وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. اس طرح دوپہر کا اگر میرے ساتھ اسٹاف میں کوئی لڑکیاں دہی بلے کھا رہی ہے, جو بھی کھا رہی ہے, لیکن اس میں بھی میں دہی بلے وغیرہ ان کے ساتھ پھر نہیں کھاتی. اس میں اپنے لیے چنا چاٹ بنا لیتی ہوں, جس میں سبزیوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, چنا اور یہ چیزیں کم ہوتی ہے. بس یہی میرا ڈائٹ پلان تھا, اتنا کوئی خاص نہیں تھا, لیکن پھر بھی مجھے بہت فرق پڑا ہے, بہت فرق پڑا. 77 سے لے کے 64 پہ آنا میرے لیے بہت حیران کن بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ میں موٹی ہوں, لیکن میں موٹی کے ساتھ بھی میں اچھی لگتی تھی, یہ نہیں کہ نہیں لگتی تھی. لیکن جو ابھی میں اسمارٹنیس میں اچھی لگ رہی ہوں وہ کچھ الگ ہی چیز ہے. بس ایک جو میرا خاص مقصد تھا جس کے لیے میں نے ویٹ لوز کیا, وہ میں نے صرف اور صرف ریڈی میڈ سوٹ کے لیے ویٹ لوز کیا, کیونکہ مجھے ہر ٹائم درزیوں ورزیوں کے پاس آنا اچھا نہیں لگتا تھا. یہ میرا ایک بس وہ تھا جو میں نے سوچا تھا کہ میں ویٹ لوز کروں گی. اب میں نے کر لیا, اب میں 64 ہوں, میں 60 پہ آنا چاہتی ہوں. اور دوسری بات یہ, خبر بھائی, آپ کی ویڈیو سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے, آپ کی ویڈیو سے مجھے بہت موٹیویشن ملی ہے. اب کی ویڈیو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ میں اپنا وزن کم کروں. اتنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. تو بس ڈینگی ہوا تھا, تو ڈینگی کے بعد بس ان دن میں فری ہوتی تھی, میں آپ کی ویڈیو دیکھتی تھی. اس کے بعد بس میں نے ڈائریکٹ جیسے ہی ڈینگی ختم ہو گیا تو میں نے آپ کی ویڈیو جو دیکھی تھی وہ اپنے پاس نوٹ کی ہے, اور بس پھر اس کے بعد میں نے ویٹ لوز کیا. کتنی زبردست آپ نے دیکھا ٹرانسفارمیشن ہے, پورا ڈیٹیل ڈائٹ پلان بنایا. باہر کام بھی کرتی ہیں اور کام کرتے کرتے کس طریقے سے اپنے ڈائٹ پلان کو مینیج کیا. بہت سارے کہوے بھی پیے, ڈائٹ بھی بڑی آسان کی, اور اس ڈائٹ پلان کو آپ بھی گھر پہ رہتے ہوئے, گاؤں میں رہتے ہوئے آرام سے فالو کر سکتے ہیں اور اپنا 10-12 kg وزن کم کر سکتے ہیں. ویڈیو اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اس طرح کی مزید ٹرانسفارمیشن دیکھنے کے لیے, اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.